خاندان کی بنیاد پر، محلے مسجد کی بنیاد پر، قبیلہ برادری کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر، ہر لیول پر مسلمانوں کا اتحاد مطلوب ہے۔ کیا یوٹیوبر اور کیا ممبر و محراب والے اور کیا سیاستدان اگر کسی بات پہ متفق ہیں تو وہ یہ ہے کہ امت میں حقد اور کینہ کیسے پیدا کی، دوسرے کی دشمنی کیسے پیدا کی جائے، ان پر جوتے مارو، ٹماٹر مارو، انڈے مارو، یہ کام کرو، لوگوں کو اٹھاتے ہیں کرو یہ کام۔ اگر سارے لوگ کسی بات پہ متفق ہیں تو وہ ایک ہے کہ امت کو پھاڑا کیسے جائے، اس کو توڑا کیسے جائے، ان کو تار تار کیسے کیا جائے۔ تو ہمیں اپنے اپنے لیول پر اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اعتراض ہے امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہوتی، تو ہم ہوتے ہیں کوئی؟ اپنا اپنا دیا جلاؤ، اندھیرے کی شکایت نہ کرو، اپنا اپنا دیا جلاؤ، اندھیرے کی شکایت نہ کرو، خود ہی رفع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایمان کی بنیاد پر اگر آپ بازو کو پکڑو گے تو سارے ایک ہو جاؤ گے، انگلیوں کو پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے، فرقوں کو پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے، بازو کو پکڑو گے ایک ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رسی ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، وہ خود ایک ہے۔ ان کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ باقی سارے کے سارے جتنے بھی نیک ہوں، ولی ہوں، امام ہوں، پیشوا ہوں، ان کا احترام اور عزت اپنی جگہ پر، مگر وہ اس لائق نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کی بات کو مانا جائے۔ قال الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کسی کا دیا ہوا نقصان اس تک نہیں پہنچتا، لیکن وہ اس کے باوجود چاہتا ہے کہ اس کے مسلمان بندے وہ آپس میں محبت، الفت، یگانگت، اتحاد، اتفاق، ایک مٹھی بن کر جئیں۔ ہمیشہ رب ذوالجلال والاکرام کی بات سوچتے ہوئے اپنے آپ پر رکھ کر سوچا کرو کہ باپ بچوں کو پیدا نہیں کرتا، جنتا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے۔ جننے والے کا حق تھوڑا ہوتا ہے، پیدا کرنے والے کا زیادہ ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو متحد دیکھ کر، آپس میں محبت کرتا ہوا دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ باپ کی اولاد آپس میں لڑتی ہو تو وہ کتنی مصیبت میں ہوتے ہیں۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں آپ جہاں بھی ہو ایک کھانا میرے ساتھ ضرور کھانا ہے۔ تم بچوں والے ہو گئے ہو، اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے ہو، لیکن ایک کھانے پہ میرے پاس آیا کرو۔ وہ ان کو ایک مٹھی دیکھنا چاہتی ہے۔ اور انسان فطری طور پہ علیحدہ علیحدہ سوچ والا نہیں ہے، بلکہ مل جل کر رہنے والا ہے۔ اکیلا انسان اپنی ضروریات پوری کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے جسم پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خود ہی کاٹن اگاؤ، خود ہی دھاگا بناؤ، خود ہی کپڑا بناؤ، خود ہی ڈائنگ کرو اور خود ہی اس کی سلائی کر کے پہن سکتے ہو۔ آپ کو بھوک لگی ہے، خود ہی دانا بونا ہے، خود ہی کاٹنا ہے اور خود ہی اس کو کھانا ہے، اور کوئی نہیں تعاون کرے گا۔ تو یہ پوری کائنات کا جو سسٹم ہے یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ ایک ساتھ مل جل کر رہا جائے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے۔ دنیاوی حساب سے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، ضروریات ان کی جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں مال جا رہا ہوتا ہے، وہاں عقیدہ، عمل، کفر اسلام کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ چائنا اس کا عقیدہ بدترین کفر کا ہے، مگر کیا مسلمان اور کیا عرب اور کیا عجم اس کا مال قبول کرتے ہیں۔ دنیاوی حساب سے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کر رہنا چاہیے، اور
انتشار و افتراق اچھا نہیں ہوتا، لیکن دین کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے مسلمان تار تار ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمان عوامی سطح پر جہاد فی سبیل اللہ کرتے تھے، مخصوص فوج نہیں، ہر شخص مجاہد ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا آؤ چلیں، لوگ نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اپنی اولادوں کو وہ جہاد سکھاتے تھے۔ بچہ چھوٹا ہے، 10 سال کا ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے مارکے میں بھیجا، ساتھ ایک غلام روانہ کیا، کہا یہ مارکے میں جائے گا، تلوار تو نہیں اٹھا سکتا مگر یہ جائے گا، دیکھے گا، کھوپڑیاں اڑتی ہوئی دیکھے گا، خون کے فوارے چھوٹتے ہوئے دیکھے گا، ناشے گرتے ہوئے دیکھے گا، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ مارکے میں جائے گا۔ ان کو مارکے میں بھیجا اور وہ گئے اور ان کی حفاظت پر اپنا غلام بھیجا۔ اس لیول پر وہ تیاری کیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے اپنا ہتھیار پھینک دیا۔ مسلمان سلامتی والے ہیں، مومن امن والے ہیں، مشرک شرک والا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جو بندہ شرک کرتا ہے اس سے کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر تلوار پہرے دار کے پاس ہوگی تو آپ امن اور سکون کے ساتھ سو گے، کام کرو گے، کاروبار کرو گے، اور اگر پہرے دار تلوار چوروں کو پکڑا کر کے خود سو جائے تو پھر چور امن نہیں لے کر آئیں گے۔ تلوار کا کام کاٹنا ہے، پہرے دار کے پاس ہوگی تو ظالموں کو کاٹے گی، ظالموں کے پاس ہوگی تو امن والوں کو کاٹے گی۔ ظلم اس نے کیا جس نے تلوار ان کو پکڑا دی۔ علی ندوی نے کتاب لکھی ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے تلوار چھوڑنے سے پوری دنیا کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ مسلمانوں کو تو ہونا ہی تھا، پوری دنیا کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ جدھر منہ کرتے تھے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، لوگ دور دور سے آ کر کے کوئی بیت المقدس کی چابیاں پیش کر رہے ہیں، علاقے بغیر لڑائی کے فتح ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ ہماری نگرانی میں اور ہماری حکومت میں آنے کو سعادت سمجھتے تھے، لیکن عباسی زمانہ آیا، عباسیوں پر انقلاب عثمانیوں نے کیا۔ عثمانیوں کے زمانے میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ شرک والا ظلم ہوا۔ یہ صوفی لوگ تھے، قبر پرستی ان کا کام تھا۔ صحابہ کرام کے قبروں پر بھی قبے بنا دیے، جگہ جگہ ماتھا ٹیکنا شروع ہو گیا، جہاں سے ایمان پھوٹا تھا وہاں پہ شرک شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ جب قوم اس لیول پر آ جاتی ہے تو پھر خلافت اسلامیہ جو نام کی خلافت تھی اس کو توڑ دیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ٹکڑوں ٹکڑوں پر مختلف قوموں نے قبضے کر لیے۔ مراکش، تونس، الجزائر کی طرف عیسائیوں نے قبضے کیے، ہندوستان پر عیسائیوں کا
کئی سو سال قبضہ رہا، اور پھر مسلمانوں نے انگڑائی لی، یہ کھڑے ہوئے، ادھر سے فرانس سے آزادیاں لینا شروع کر دیں، ادھر سے برطانیہ سے آزادیاں شروع ہو گئیں۔ تو اب مد و جزر کا تقاضا تو یہ تھا کہ اب یہ اٹھیں اور ان پر دوبارہ قبضے کر لیں جنہوں نے ان پہ قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بس 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 گیم ختم ہے، آج کے بعد یو این او ہوگی، یو این او میں سارے ملک اس کا چارٹر سائن کریں گے، اور اس کے بعد حدود بندی ہوگی، جس ڈبے میں آپ کو بٹھایا جائے باہر نہیں نکلنا، یہ تیرا ملک ہے، یہ اس کی لکیر ہے۔ وہ کہتا ہے لکیر تھوڑی اس طرف تھی، وہ کہتا ہے نہیں لکیر تھوڑی اس طرف تھی۔ افغانستان کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا کیا جھگڑا ہے، اور ایک ایک ملک اسی طرح ہے، آپس میں جھگڑتے رہو، اور اگر کوئی شخص کوئی ملک اپنی لکیر سے باہر آ جائے تو یو این والے کہتے ہیں چل واپس۔ ہماری فوج کئی دفعہ کشمیر کے کافی اندر تک گئی ہے، پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ تو نیشنل اسٹیٹس بنا دی گئیں، قومی حکومتیں۔ ہماری تو قومیت اسلام تھی، جو بھی مسلمان ہے وہ میری قوم کا ہے، مگر کہا نہیں، ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان، پاکستان میں 25 کروڑ مسلمان، مگر وہ تمہاری قوم نہیں، وہ ان کی قوم ہے، یہ تمہاری قوم ہے۔ فلسطین عربی ہے، وہ اور قوم ہے، اس کے ساتھ اردن عربی ہے، وہ اور قوم ہے۔ عقیدہ ایک ہو، زبان ایک ہو، بسا اوقات نسل بھی ایک ہو، انہوں نے کہا نہیں یہ بنیادیں نہیں ہیں، بنیاد یہ ہے کہ لکیر کے اس پار ہے تو وہ اور قوم ہے، اس پار ہے تو یہ اور قوم ہے۔ یہ وہ وطنیت ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد پر تقسیم ہو تو وہ آپس کی محبت، اور غیر ایمان والوں سے نفرت یہ مطلوب ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ ایمان کی بنیاد پر محبت کرو، کفر کی بنیاد پر نفرت کرو، لیکن اگر بنیاد لکیریں بن جائیں کہ یہ تیری لکیر یہ میری لکیر، تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ مذہب کا کفن ہے۔ وطنیت ایک بت ہے۔ پھر کئی دہائیاں گزرنے کے بعد اب آہستہ آہستہ مار کھانے کے بعد مسلمانوں کو یوں لگتا ہے کہ ہمیں کسی لیول پر اکٹھے ہو جانا چاہیے، کسی لیول پر اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کل پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہم واپس آئے ہیں، پورا واپس نہیں آئے۔ پورا واپسی کیا ہے؟ پوری واپسی ہے کہ درہم اور دینار میٹل کے کرنسی ہو، وہ ہر جگہ چلتی ہو، تیرا ریال بڑا میرا روپیہ چھوٹا نہ ہو، اور آپس میں اگر یورپ کا کوئی ویزا نہیں تو مسلمانوں کا کیوں ہے؟ صرف یہ کہ لکیر کے اندر والے خوشحال ہوں، باہر والے آئیں گے تو پھر ان کے جیسا ہونا پڑے گا، ہمیں بھی کام کرنا پڑے گا۔ اتنی شدت، جیلوں میں ڈال دینا، تو ویزے کے بغیر آیا تھا، تیرا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا، چل جیل میں۔ یہ سارے سسٹم اس
نیشنل اسٹیٹس کا جو ظلم کیا گیا اس کا حصہ ہے. تو یہ ایک واپسی کا قدم ہے. ہم ایسے ہی تھے. اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. یہ اس وقت کہا تھا جب ہندوستان متحد تھا. وہاں کا ہر مسلمان بےتاب ہو جائے اگر کابل میں کانٹا چبھے تو. یہ آپس کی محبت، یہ یگانگت، یہ اتحاد و اتفاق، یہ مطلوب ہے. لوگ اس کو خبر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مارکا ہوا کہ جناب ان کا آپس میں اتحاد ہو گیا، دفاع ایک ہو گیا. واقعتاً بہت بڑا مارکا ہے، مگر یہ واپسی ہے. وہ نیا کام نہیں ہوا، اپنے اصل کی طرف واپسی ہے. افغانستان پر، عراق پر حملہ کر کے، ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر کے، فلسطین نے 7 ملکوں پر حملہ کر کے یو این کے اس قانون کی لکیروں کو مٹا دیا، اس قانون کو ختم کر دیا، یو این کے وجود پر سوالیہ نشان بنا دیا. خود ہی کہتے تھے کہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، قبضہ نہیں کر سکتا، خود ہی کر رہے ہیں. مطلب تم نہیں کر سکتے، ہم کریں گے. یہ قانون بنائے مسلمانوں کو روکنے کے لیے. غلامی کا سسٹم یو این نے ختم کر دیا. کوئی کسی کو غلام نہ بنائے. وہ پائلٹ پکڑا تھا واپس کر دیا، وہ تو غلام تھا ہمارا، جنگ میں پکڑا گیا تھا. یو این نے کہا واپس کرو. اور خود جو مسلمان 20-20 30-30 سال سے ان کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا ہے. امریکہ میں قانون کی پاسداری کرتے وقت وہاں کے کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے گوانتانامو بے میں وہ جیل خانہ بنایا تاکہ ہر طرح کا ظلم کر سکیں اور کسی قانون کی پکڑ میں نہ آئے. لوگ کہتے ہیں غلام لونڈیوں کا سسٹم انسانیت سوز ہے. نعوذ باللہ، یہ انسانیت سوز ہے. وہاں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان نہ مال، کچھ محفوظ نہیں ہے. جانوروں کی طرح رکھتے ہیں ان کو. مجھے ایک وہاں سے آنے والے نے بتایا کہ کہتے تھے پیشاب خانہ کرنا ہے، جو بھی اس طرح کے کام ہے آنکھوں کے سامنے کرنے پڑیں گے. اندازہ لگا لیں. اور ٹائم لیمٹ ہے. اس کے بعد ہر صورت میں آپ کو اٹھنا ہوگا یہاں سے، آپ کی کیفیت کوئی بھی ہو. کیا اسلام اپنے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ ادھر سے غلام بن کر آیا، جیل، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، کوئی پابندی نہیں. گھر کا فرد بنا لیا اس کو. فرمایا جہاں سے کھاتے ہو وہاں سے کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہی اس کو پہناؤ، اور اگر اس کو زیادہ کام بتا دیا ہے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے تو اس کا تعاون کرو. اس کی بحالی ہو گئی، کوئی ٹینشن نہیں، گھر میں رہ رہا ہے، فرد کی طرح رہ رہا ہے. کوئی زنجیر نہیں ہے، کوئی پنجرہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. صرف یہ کہ اب تو غلام ہے، اس کی تربیت کے لیے یہاں رہے گا، بیٹھے گا، اٹھے گا، دیکھے گا مسلمانوں کو، کلمہ پڑھ لے. اس بہانے سے بھی اس کو آزاد کرو، اس بہانے سے بھی اس کو آزاد کرو، اس بہانے سے بھی اس کو آزاد کرو. ایک اصلاح کا پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو عزیز بھائیو، یہ سارے قانون ان کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو وہ ذرا بھی کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے. اور اوپر سے مسلمان کہتے ہیں نہیں جی ان کے یہاں بڑا عدل ہے، ان کے یہاں بڑا انصاف ہے. وہاں کیا کچھ ہے بتاؤں تو ساری بات ادھر چلی جائے گی. تو میرے عزیز بھائیوں، خاندان کی بنیاد پر، محلے مسجد کی بنیاد پر، قبیلہ برادری کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر، ہر لیول پر مسلمانوں کا اتحاد مطلوب ہے.
اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں نفرت نہ کریں. جب بھی کسی کے ساتھ ان بن ہو جاتی ہے تو 3 میں سے ایک کام ہوتا ہے. یا ایک بندہ وہ گلٹی ہوتا ہے اور بس اوقات تو دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے, یا دوسرا بندہ غلط ہوتا ہے اور وہ پہلے کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے, یا دونوں کی کچھ غلطی ہوتی ہے, اور بلکہ چوتھا نمبر بھی ملا لو, بس اوقات دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, کسی تیسرے نے آگ لگائی ہوتی ہے, غلط فہمی پیدا کی ہوتی ہے, قصور ان دونوں کا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے خیال میں اس کا قصور ہے, تیرا نہیں, اس کے باوجود اس کو معاف کر دو, معاف کر دو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. معافی کو پسند کرتا کا معنی تو بندوں کو معاف کرے تو اس معافی کو بھی پسند کرتا ہے, اور بندہ بندے کو معاف کرے تو اس کو بھی تو پسند کرتا ہے. بندہ بندے کو معاف کرے یہ اللہ کی سنت ہے. کئی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو امت کے لیے نہیں ہیں, جیسے 11 شادیاں کرنا. کئی سنتیں رب ذوالجلال کی ہیں جو مخلوق کے لیے نہیں ہیں, اور بہت زیادہ سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں, اور بہت زیادہ سنتیں رب ذوالجلال کی امت کے لیے. اللہ تعالی حلیم اور بردبار ہے, فوری وہ اس کا بدلہ نہیں لیتا, لیٹ کر دیتا ہے, مہلت دے دیتا ہے. یہ حلم اور بردباری اور برداشت یہ اللہ کی سنت ہے جو مخلوق کے لیے بھی سنت ہے. رب ذوالجلال معاف کر دیتا ہے, یہ سنت رب کی بندوں کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا, وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا بغیر سود کے. کافی سارے لوگ قرض واپس کر دیتے, کوئی نہیں کر پایا اس کو مہلت دے دیتا تھا. وہ مہلت لے کر پھر آتا, جی میں ٹائم پورا ہو گیا, میں حاضر ہوں مگر پیسے نہیں لا سکا میں. وہ پھر مہلت دے دیتا, بس اوقات اکثر واپس دے دیتے, پھر کوئی نہ کوئی رہ جاتا. وہ منشی سے کہتا ہے اس کا معاف ہی کر دو, اب تک نہیں دے سکا تو کب دینا ہے اس نے. اس کو وہ قرض معاف کر دیتا. رب ذوالجلال کے دربار میں اس کا اعمال نامہ پیش ہوگا, اس میں یہ اس کی نیکی لکھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا, تو میری سنت پہ عمل کرتا تھا. اور یہ رب کی سنت ہے, یہ رب کی فطرت ہے, یہ رب کا طریقہ ہے. جو سلوک تم اس کے بندوں سے مومنوں سے کرو گے وہی سلوک اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسی شکل میں دے گا. آپ دھوکہ کرو گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا, منافقت کرو گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا. مسلمان کے عیب اچھالو گے. سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, کوئی پوسٹ بنا دیتا ہے سچی جھوٹی اور اس کو لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. حکمرانوں کی عیب, ان کی غلطیاں, ان کی کرپشن, پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے مگر سب پھیلا رہے ہیں. جو مومن کی عیب جوئی کرے گا, جو مومن کے عیب تلاش کر کر کے نشر کرے گا, یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ, اللہ اس کو اس جرم میں ذلیل کرے گا جو اس نے 4 دیواری میں کیا تھا, جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. اللہ اس کا پردہ چاک کرے گا. وہ ایسا کام کرے گا جس کے نتیجے میں اس کو یہ بھی بتانا پڑے گا.
اور اگر پردہ ڈالو گے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حساب لیتے وقت یضع علیہ الجبار کنفہ، پردہ لگا دے گا۔ اور کائنات کے لوگ دیکھ رہے ہیں، فرشتوں میرے بندہ کا حساب ہونے لگا ہے، پردہ لگا دو کوئی نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کرتے رہو، جی کرتا رہوں، یہ بھی کرتے رہو، یہ بھی کرتا رہوں، یہ بھی کرتے رہو، یہ بھی کرتا رہوں۔ اعتراف کروائے گا، بندہ ڈر رہا ہوگا، نہ جانے کس جرم پہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ یہ تو نے کام کیوں کیا تھا، پھر میری پکڑ ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال فرمائے گا جا، میں نے تجھ پہ پردہ بھی ڈالا اور تجھے معاف بھی کرتا ہوں۔ جو سلوک تم مومن کے ساتھ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا۔ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو مسلمان کی دنیا کی تکلیف رفع کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف رفع کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک تو مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے رب ذوالجلال تیری مدد کرتا رہتا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان پر ان کا دھوکہ لوٹاتا ہے۔ جو آپ سلوک مومنوں سے کریں گے اسی طرح کے سلوک کی امید رب ذوالجلال سے رکھو۔ کیوں؟ ہم رب کے بندے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے بدلے وہ لیتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں رب اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ اتنا پیارا رب ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، یہ بھی معاف کر دے، یہ بندے کو معاف کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ یہ معاف نہیں کرے گا تو وہی چار شکلیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کا قصور ہو، سمجھ اس کا رہا ہو، دوسرے کا سمجھ رہا ہے اس کا اپنا، تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے یہ مظلوم ہی ہو تو ظلم کے برابر اس کا اجرت مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے بدلہ قیامت والے دن لینے کے بعد بھی یہ جنت میں نہ جا سکے، نیکیاں کافی نہ ہوں، لیکن اگر اس نے معاف کر دیا، اگر معاف نہیں کیا تو ظلم کے بقدر اس کو نیکیاں ملیں گی، ہو سکتا ہے پھر بھی ناکافی ہوں، اور اگر معاف کر دیا تو رب ذوالجلال اپنے فضل کے بقدر تجھے عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ معاف کر دے گا، اور جب رب معاف کر دے گا تو پھر آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ تو نوک جھوک ہو جاتی ہے، کوئی بات بری لگ جاتی ہے کسی کو، کوئی رویہ برا لگ جاتا ہے، معاف کر دو، اس سے اتحاد و اتفاق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا روزانہ بلکہ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا دن، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا دن اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں الا المشرک والمشاہن، جو شرک کرتا ہے اس کو رب معاف نہیں کرتا، اور دوسرا شرک تو نہیں کرتا ہے تو توحید والا پکا نمازی، مگر دل جلا ہوا، کڑنے والا، جلنے والا، بغض والا، کینے والا، اناد والا، دشمنی والا، حقد والا، اس کو معاف نہیں کرتا، اس کو معاف نہیں کرتا۔ فرشتہ اطلاع کرتا ہے یا اللہ یہ دو مسلمان لڑ پڑے ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ پیر آ گیا، معافی کا وقت آ گیا، مگر یہ لڑے ہوئے ہیں، کیا کریں؟
اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو، ہو سکتا ہے یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ 3 دن گزر گئے، انہوں نے معاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی ان کو معاف نہیں کیا۔ تو وہ اپنے بھائی کی چھوٹی چھوٹی نہیں چھوڑتا تو میں تیری بڑی بڑی کیسے چھوڑ دوں؟ پھر ان کو رب معاف نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ شرک، کفر، اس کے ساتھ رب نے مسلمانوں کے بغض کو ملا دیا ہے، آپس کے بغض اور دشمنی کو، اناد کو، کینے کو شرک کے ساتھ ملا دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ شرک والے کو معاف نہیں کرتا اور جو آپس میں بغض رکھتے ہیں ان کو معاف نہیں کرتا۔ کیا یوٹیوبر اور کیا ممبر و محراب والے اور کیا سیاستدان اگر کسی بات پہ متفق ہیں تو وہ یہ ہے کہ امت میں حقد اور کینہ کیسے پیدا کیا جائے، دوسرے کی دشمنی کیسے پیدا کی جائے، ان پر جوتے مارو، ٹماٹر مارو، انڈے مارو، یہ کام کرو، لوگوں کو اٹھاتے ہیں کرو یہ کام۔ اگر سارے لوگ کسی بات پہ متفق ہیں تو وہ ایک ہے کہ امت کو پھاڑا کیسے جائے، اس کو توڑا کیسے جائے، ان کو تار تار کیسے کیا جائے، انتشار پھیلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ المستعان۔ ایک صحابہ کرام تشریف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ایک بھائی آ رہا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے۔ ساتھی بڑے تجسس میں آ گئے، کوئی سوچ رہا ہے وہ والا ہوگا، وہ ہوگا، وہ شہید کا بھائی ہوگا، وہ شہید کا والد ہوگا۔ ایک عام سا مسلمان جس کی کوئی خاص کارکردگی دوسروں سے بڑھ کر نہیں تھی وہ آ گیا۔ اچھا اس نے جنت میں جانا ہے۔ ایک دن پھر فرمایا آج ایک شخص آ رہا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے۔ پھر سارے تجسس میں ہیں، وہ سیم وہی بندہ آ گیا، مسند احمد میں ہے۔ تیسری بار پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے دیں تو کافی نہیں ہے، 3 دفعہ بشارت ملی اس کو۔ غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص تھے، وہ ان کے پیچھے لگ گئے کہ آخر یہ کیا نیکی کرتا ہے، ہم تو پیچھے لگتے ہیں کہ اس کا برگر بڑا مزیدار ہے، دیکھو اس کا یہ کیا ڈالتا ہے، اس کا کاریگر توڑو زیادہ تنخواہ دے کر، اس کا راز حاصل کرو تاکہ ہمیں دنیا مل جائے۔ ان لوگوں کو آخرت چاہیے تھی، پیچھے لگ گئے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہتے میں آپ کے گھر رات رہنا چاہتا ہوں، بولے آ جاؤ۔ رات میں اس بندے نے روٹین کی تہجد بھی نہیں پڑھی، ساری رات سوتا رہا، صبح فجر کے وقت اٹھا۔ حیرت اور زیادہ ہو گئی کہ میں نے تو سوچا تھا رات کے اندھیرے میں کچھ کرتا ہوگا۔ پھر آخر کار اس سے پوچھ ہی لیا، بھائی اصل بات یہ ہے کہ تیرے بارے میں 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، تو کرتا کیا ہے؟ تو کہتا ہے کرتا میں یہ ہوں کہ جب سارا دن کاروبار بھی دوسرے کام بھی کرتے کراتے کوئی رشتہ دار کو پڑوسی کوئی ایسی بات کر دے، ایسا معاملہ کر دے جو میرے دل میں برا ہو، میرے دل میں اس کے بارے میں کدورت آ جائے، نفرت آ جائے، میں رات کے وقت اس کو تصور میں لاتا ہوں کہ آج میرے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور میں سوچتا ہوں اس نے یہ کہا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اور پھر کہتا ہوں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک رات بھی میں کینہ لے کر نہیں سوتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو توحید اور شرک کے ساتھ ملایا گیا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم توحید والے، شرک سے بچنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، دل میں قدورتیں جمع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کینہ پروری، اس کی پرورش کرتے ہیں۔
او فلاں موقع پہ اس نے یہ کہا تھا میری جیب میں ابھی. پھر اس نے ایک اور بات کر دی, ہاں فلاں موقع پر اس نے یہ بھی کہا تھا. کبھی موقع بنا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ تو نے کب کب کیا کیا تھا, مجھے سب یاد ہے. اس کو زبانی یاد کرتے ہیں, اس کی منزل کہتے ہیں, اور سنبھال کر رکھتے ہیں اس کو. سنبھال لو, جب تک تیرے سینے میں ہے تجھے جلاتا رہے گا. یہ کینہ, یہ غصہ, یہ نفرت جلاتی رہے گی. مر جاؤ گے, اٹھ جاؤ گے, 50,000 سال کا دن گزر جائے گا, حساب ہو جائے گا, سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا, پل صراط سے گزر جاؤ گے, سامنے جنت کا دروازہ نظر آئے گا, جنت جانے کا آرڈر ہو جائے گا, خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی. ایک دم راستے میں ایک چیک پوسٹ آئے گی, اس کا نام ہے کنترا. وہاں پر سینے سکین ہوں گے. جس کے سینے میں مسلمان کے لیے نفرت اور کدورت اور عداوت اور حقد اور کینہ اور دشمنی ہے, اس کو کہا جائے گا سائڈ پہ ہو جاؤ, یہ جیب میں نہیں جا سکتا. اب پتہ جا کہاں رہے ہو, یہ نہیں جا سکتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ معافیاں تلافیاں کریں گے. اچھا جی ٹھیک ہے جی میں نے معاف کر دیا. تو فائدہ کیا ہوا سنبھال کے رکھنے کا؟ سنبھال کر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جس نے آج سونے سے پہلے نکال دیا وہ آج جنتی ہے, اور جس نے سنبھال کر رکھا وہ سارے مرحلے کراس کر کے بھی جنتی نہیں ہے. جب تک اس کو نہ نکالے تو پھر بھائیو معاف کر دو. مشکل کام ہے, مشکل کام ہے, معاف کرنا مشکل کام ہے, لیکن اس کے درجات بہت زیادہ ہیں, اس کا مقام بہت زیادہ ہے. یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے, اور جو مومنوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ سینے صاف کر لو, کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی. اور تو نے بچی کی شادی کے وقت مجھے کیوں نہیں بلایا؟ لو. اور تو نے اس کا منگنی کے وقت میرے سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ میں تیرے سے بڑا تھا. ٹھیک ہے اخلاقی طور پہ اس کو کرنا چاہیے تھا, مگر یہ نفرت کا سبب نہیں بننا چاہیے. میں نے رشتہ مانگا تھا تو نے کیوں نہیں دیا, یہ نفرت کا سبب نہیں بننا چاہیے. رشتے کے ساتھ ایک سٹیپ آگے جانا چاہتا تھا, حقیقی بھائی ہے, ساتھ رشتہ دے کے ڈبل رشتہ بنانا چاہتا تھا. ڈبل نہیں بنا تو سنگل تو پورا رکھو نا. کہتا نہیں اب سنگل بھی نہیں ہے, اب میرا بھائی بھی نہیں ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہے. مسجد میں آیا, کہا اس صفحے باہر بچھاؤ, اندر کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا نہیں تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے, لو آج کے بعد میں تمہارے مسجد میں آؤں گا ہی نہیں. اتنی سی بات, میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نہیں آتا تمہاری مسجد میں. بالکل شیطانی چکر ہے, اس کے وسواس ہیں. خاندانی لیول پر بھی, مسجد محلے کے لیول پر بھی, برادری اور قبیلے کے لیول پر بھی, سیاسی اور اسلامی جماعت کے لیول پر بھی, اور ملکوں کے لیول پر بھی اتحاد اور اتفاق مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اتنی بڑی ورتھ ہے, اس قدر یہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ فبین قلوبہم. یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. آپ مدینہ آئے تو آپ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ساری زمین کے پیٹرول, سونے, چاندی, اس کے انسانوں کی قیمتیں, ہر چیز کی ورتھ, یہ آپ کے جناب بحریہ اور ڈیفنس ہاؤسنگ کے پلاٹ, یہ ساری زمینیں خرچ کر کے اگر آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے, آپ نہیں کر سکتے تھے. میں نے یہ کام مفت میں کر دیا. ثابت ہوا
کہ مسلمانوں کی آپس کی محبت، اس کی قیمت سارے جہان کی دولتیں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اپنے اپنے لیول پر اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اعتراض ہے امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہوتی، تو ہم ہوتے ہیں کوئی؟ اپنا اپنا دیا جلاؤ، اندھیرے کی شکایت نہ کرو۔ اپنا اپنا دیا جلاؤ، اندھیرے کی شکایت نہ کرو، خود ہی رفع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایمان کی بنیاد پر اگر آپ بازو کو پکڑو گے تو سارے ایک ہو جاؤ گے، انگلیوں کو پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے، فرقوں کو پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے، بازو کو پکڑو گے ایک ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رسی ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، وہ خود ایک ہے۔ ان کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ باقی سارے کے سارے جتنے بھی نیک ہوں، ولی ہوں، امام ہوں، پیشوا ہوں، ان کا احترام اور عزت اپنی جگہ پر، مگر وہ اس لائق نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کی بات کو مانا جائے۔ اس بنیاد پر نفرتیں مٹا کر کے محبتیں بانٹنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ ہم اپنے لیول پر کریں، اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو ایک کرنے کی توفیق دے دے، اور پھر اس کے بعد دنیا کا کوئی دشمن جتنے بھی ٹیکنالوجی لے آئے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔